السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على حبیبه الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین کرام، آج کا یہ عظیم الشان بلکہ تاریخ ساز پروگرام جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، یہ جماعت رضائے مصطفیٰ کرلا کی جانب سے تمام عالم اسلام کے لیے ایک تقلیدی عمل ہے۔ حضرت علامہ مفتی ساجد علی صاحب قبلہ مصباحی، جو بلا شبہ دور حاضر کے ان جید علماء میں ہیں جنہیں اللہ نے ذہن ثاقب عطا فرمایا اور بہت ساری صلاحیتوں کے آپ حامل ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں خوب برکتیں عطا فرمائے اور آپ کے ذریعے یہ جو دین کا کام چل رہا ہے پروردگار عالم اسے ساری دنیا میں عام فرمائے۔ آپ دیکھیں، ایک شخص کی وجہ سے، ایک شخص کی لگن اور محنت کی وجہ سے، بلکہ یوں کہہ لیں کہ ان کی وجہ سے ایسے افراد پیدا ہوئے، ایسا ماحول پیدا ہوا کہ آج آپ کی یہ مسجد، آپ کی یہ تنظیم، آپ کی یہ تحریک اور آپ کا یہ پروگرام پوری دنیا میں متعارف ہو رہا ہے، پوری دنیا میں متعارف ہو رہا ہے۔ اور حضرت نے یہ جو پروگرام منعقد کیا ہے، پوری دنیا کے مختلف ملکوں سے لوگوں نے اس میں حصہ لیا۔ اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے سے کام لیتا ہے تو اس کے لیے ایسے احباب اور اسباب بھی پیدا فرما دیتا۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے اور دل کی گہرائیوں سے میں حضرت کو، ان کی پوری ٹیم کو اور آپ سب لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں قبول فرمائے۔ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا و ملیانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و صحابہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میرا موضوع ہے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے عصری تقاضے۔ آج کے زمانے میں سیرت نبوی کی ضرورت و اہمیت کیا ہے، اور بہت اچھا موضوع ہے۔ میں سمجھتا ہوں، میں تو بڑا کم علم ہوں، شاید اس موضوع سے وفا نہ کر سکوں، مگر اس لیے اس پر گفتگو کر رہا ہوں کہ ہمارے علماء کا ذہن بنے اور اس حساس موضوع پر آج گفتگو شروع کی جائے، کیونکہ دیکھنے میں ایسا مل رہا ہے اور ایسی باتیں اخبارات میں پڑھنے میں آتی ہیں کہ اسلام پرانا مذہب ہو گیا، نبی کی سیرت بہت پرانی ہو گئی اور ہر چیز میں چینجنگ ہوتی ہے، ہر چیز میں تبدیلی کی ضرورت ہے، تو اسلام کے قانون میں کیوں نہیں، کتاب اللہ میں کیوں نہیں، حدیثوں میں کیوں نہیں، نبی کی سیرت میں کیوں نہیں؟ یہ ایک طریقے سے ارتدادی فکر کے لوگ ایسی باتیں اٹھا کر کے ایک مسموم فضا بنا کر کے مسلمانوں کے ذہن کو مقدر کرنا چاہتے ہیں، پراگندہ کرنا چاہتے ہیں، مگر انشاءاللہ جس طریقے سے ہر دور میں دشمنان اسلام منہ کی کھاتے رہے ہیں، انشاءاللہ اس دور میں بھی کھاتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مفتی ساجد علی مصباحی جیسے علماء پیدا کرتا رہے گا،
اور انشاءاللہ دشمنان دین منہ کی کھاتے رہیں گے۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا بحر زخار ہے، ایسا بحر زخار کہ جس کے ایک قطرے کی بھی شاید میں پورے طریقے سے ترجمانی نہ کر سکوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نبی کو وہ سیرت عطا فرمائی، آپ ذرا اسے سمجھنے کی کوشش کریں، اور میں اپنے اس وقت میں چاہوں گا کہ آپ اس چیز کو پہلے سمجھیں۔ جب بھی دنیا کے اندر ہنگامی حالات ہوتے ہیں، کوئی بیماری آتی ہے، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی ایسے حالات آتے ہیں جس میں لوگ پریشان ہوتے ہیں، تو دنیا کا طریقہ ہے کہ حکومتیں یا سوشل ورکر لوگ یا دنیا کے بڑے لوگ جو اپنے آپ کو ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، وہ اس کام کے تعلق سے کچھ ایجنڈوں پر گفتگو کرتے ہیں۔ سیمینار ہوتا ہے، لوگوں کو بلایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ابھی کرونا کا معاملہ آیا، پوری دنیا میں اس تعلق سے اربوں کھربوں روپے خرچ کیے گئے، دانشوروں کے مباحثے ہوئے، ڈاکٹروں کی میٹنگیں ہوئیں، بہت ساری دواؤں پر ریسرچ ہوا، اور اس کے باوجود جا کر کے میں سمجھتا ہوں کہ 100% کامیابی نہیں ملی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، قاضی ممبئی محمود العلماء حضرت علامہ مفتی محمود اختر صاحب قبلہ، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ آپ حضرات آنے دیں حضرت کو، آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھیں، حضرت کی زیارت کریں، اور ایک خوشخبری آپ کو میں دے دوں کہ ابھی ابھی حضرت بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے واپس آئیں، تو وہاں کی ہوائیں، فضائیں اور وہاں کے جلوے سمیٹے ہوئے حضرت ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں۔ آپ نو بنو اور تازہ بتازہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہوائیں، جن ہواؤں سے حضرت وابستہ ہو کے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان ہواؤں کی برکت ہمیں بھی عطا فرمائے۔ جو نور اپنے دامن میں سمیٹ کے لائے ہیں، اس کی نورانیت ہم سب کو عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و صحابہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دنیا میں لوگ جب بھی ہنگامی حالات ہوتے ہیں، اس سے نپٹنے کے لیے بیماری ہو، بلائیں ہو، پریشانیاں ہو، سیمینار کیے جاتے ہیں، میٹنگیں بلائی جاتی ہیں، پھر چند ایجنڈوں پہ گفتگو ہوتی ہے، پھر ایک نتیجے تک پہنچتے ہیں۔ کوئی ضروری نہیں کہ وہ نتیجہ 100% صحیح ہو، ارے بولیے، کوئی ضروری نہیں کہ 100% آپ کو کامیابی مل جائے، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے، آپ اس کے اعجاز کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے، اللہ تعالی نے رسول پاک علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت کی صبح تک جتنے بھی مشکل حالات ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنے ناگزیر حالات ہیں، چاہے وہ عقیدے سے متعلق ہوں، چاہے عمل سے متعلق ہوں، چاہے آفتوں سے متعلق ہوں، چاہے بیماریوں سے متعلق ہوں، غرض ہے کہ انسان کی ترقی کا معاملہ ہو، انسان کی عائلی زندگی کا معاملہ ہو، انسان کی اقتصادی زندگی کا معاملہ ہو، انسان کی مذہبی زندگی کا معاملہ ہو، اللہ تعالی نے رسول پاک کی ذات کو ایسا بنایا اور ایسی سیرت عطا فرمائی کہ صبح قیامت تک اگر دنیا اور آخرت کی
کامیابی چاہتے ہو تو 100% یہ ساری کامیابی نبی کی اتباع میں ہے، نبی کی سیرت طیبہ میں ہے۔ اس لیے کہ نبی کی سیرت کو سجانے والے دنیا کے لوگ نہیں بلکہ خالق کائنات ہے۔ اور رب فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے تمہارے نبی کی زندگی سب سے بہترین نمونہ ہے۔ آپ اسے اس اینگل سے بھی دیکھیں کہ جب بھی ایک نسل گزرتی ہے اور دوسری نسل آتی ہے تو ہماری زندگی میں بہت ساری تبدیلیاں آتی، کھانے پینے کا انداز بدل جاتا ہے، رہنے سہنے کے طور طریقے بدل جاتے، زبانوں پہ فرق آتا ہے، ہماری معاشی حالات بدلتے ہیں۔ 25 سال پہلے یہ انٹرنیٹ، یہ موبائل اور اس طریقے کی دنیا سے ہم متعارف نہیں تھے، مگر آج آپ اگر 50 سال پہلے جائیں ان کی زندگی کچھ اور تھی، 100 سال پہلے جائیں ان کی زندگی کچھ اور تھی، 200 سال پہلے جائیں ان کی زندگی کچھ اور تھی۔ ہر زمانے کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، انسان حالات کی پیداوار ہوتا ہے، جیسے حالات ہوتے ہیں انسان کی فکر ویسی ہوتی ہے، انسان کی زندگی ویسی ہوتی ہے، انسان اسی کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ واقعی ایک دور تھا لوگ جنگلوں میں رہتے تھے، جانوروں کا شکار کر کے ان کا گوشت کھاتے تھے، جانوروں کی کھالوں سے اپنے سطر کو چھپایا کرتے تھے۔ دور بدلا، انسان آبادیوں میں آنے لگا، بستیاں تیار ہونے لگی۔ ایک دور تھا صرف چھپر کے مکانات ہوا کرتے تھے، پھر دور بدلا، کھپریل کے مکان آنے لگے، پھر دور بدلا اور اچھے مکانات ہونے لگے۔ آج تو عالی شان بلڈنگوں کا یہ عالم ہے کہ مقابلہ آرائی شروع ہو چکی ہے، کھانے پینے کا انداز بدل گیا، شادی بیاہ کے طور طریقے بدل گئے۔ انسان کے لیے آج ساری دنیا ایک گاؤں کی طرح ایک مٹھی میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آپ ذرا سوچئے، کوئی بھی انسان جو 100 سال پہلے کا ہوگا آج ہم اس کے طریقے کو نہیں اپنا سکتے، جو 200 سال پہلے کا ہوگا اس کی زندگی کو نہیں اپنا سکتے، جو 300 سال پہلے کا ہوگا اس کی سوچ الگ تھی، اس کا طریقہ الگ تھا، اس کا عمل الگ تھا۔ مگر سبحان اللہ، یہ نبی کی سیرت کا اعجاز ہے کہ آج نہیں بلکہ سیرت طیبہ جیسے 1400 سال پہلے کامیابی کی ضمانت تھی، آج بھی ہے اور صبح قیامت تک یہ رہے گی۔ جو لوگ سیرت طیبہ پر، اسلام کے قانون پر، قرآن کے احکام پر آج مباحثے کر رہے ہیں کہ ہر چیز بدلتی ہے، ہر چیز میں تبدیلی آتی ہے، تو اسلام میں بھی تبدیلی ہونی چاہیے، اسلام کے احکام میں بھی تبدیلی ہونی چاہیے۔ آج یہ آوازیں بہت تیزی سے اٹھ رہی ہیں، ان کے منہ پر آپ انہیں جواب دیں کہ کمبختوں اتنی بھی عقل نہیں۔ تبدیلی اس میں آتی ہے جس میں تبدیلی کی ضرورت ہو، جو تبدیلی کو قبول کرتا ہو اس میں تبدیلی آتی ہے۔ ارے بولو بھائی، اس سے بہتر جب کوئی چیز آئے گی تو تبدیلی ہو جائے گی، ہے نا؟ ایک زمانہ تھا لوگ سوکھی روٹیاں کھاتے تھے، اور آگے بڑھے تو رات دال چاول اور سالن بھی آ گیا، اور آگے بڑھے آج تو 150 کھانے آپ کے سامنے لگ جائیں گے۔ مرغی کے بدن میں جتنے پر ہیں اتنے ڈش آج آپ کو ہوٹلوں میں مل جائیں گے۔ اور بولو بھائی، ایک سے ایک نام ہے، ترقی ہوتی جا رہی ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تبدیلی کی ضرورت وہاں ہوتی ہے جہاں اس سے بہتر کوئی ہو، تب نہ اسے قبول کیا جائے گا۔ ہم تمہیں چیلنج کرتے ہیں، ساری دنیا کے رہنما ایک طرف، ساری دنیا کے قانون ایک طرف، ساری دنیا کے مذاہب
ایک سیرت پیش کرتے ہیں، سیرت مصطفیٰ۔ کوئی ایک عمل ایسا دکھاؤ جو مصطفیٰ پیارے کے عمل سے بہتر ہو۔ ایک عمل نہیں لا سکتے، تم پوری سیرت کو بدلنے کی بات کرتے ہو۔ نادانو، نبی کی سیرت کا انتخاب رب العالمین نے کیا ہے، اس لیے نہ اس پر پاسٹ کا اثر ہے، نہ پریزنٹ کا اثر ہے، نہ فیوچر کا اثر ہے۔ یہ جو تینوں زمانے ہیں، ہر زمانے میں ایک ہی سکہ ہے، اور وہ سکہ محمد الرسول اللہ کا۔ اس لیے تو اعلی حضرت کہتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ۔ ارے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں میں اعلیٰ، سارے اونچوں میں اونچا، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا۔ سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے۔ دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو ایک اور زاویے سے آپ سمجھیں۔ آپ دیکھیں، ایک بہت عام سی بات ہے، ایک انسان کو آپ کتنا جانتے ہیں؟ ہم کو، مفتی ساجد صاحب کو، حضرت مولانا نعیم الحق صاحب قبلہ ازہری کو، مفتی صاحب قبلہ کو، اپنے دوستوں کو، پڑوسیوں کو، اپنے استاذ کو، اپنے کاروباری پارٹنر کو، وکیل کو، ڈاکٹر کو، ماسٹر کو، پروفیسر کو، آپ کی زندگی میں جن لوگوں سے بھی آپ کا پالا پڑتا ہے، آپ ان کے بارے میں اتنا ہی اور اسی قدر جان سکتے ہیں جتنا آپ سے ان کے تعلقات ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ ایک نیتا بہت مشہور ہے، بہت رفائی کام کرتا ہے، بڑے اچھے کام کرتا ہے، ہم نے اسے تقریروں میں سنا، کام کرتے ہوئے دیکھا۔ ایک ماسٹر ہے، بہت اچھا پڑھاتا ہے، ایک وکیل ہے، بہت اچھا کیس لڑتا ہے، ایک سوشل ورکر ہے، ہمیشہ لوگوں کی مدد کرتا رہتا، ایک عالم ہے، بڑی اچھی تقریر کرتا۔ آپ نے جتنا دیکھا اس کے اعتبار سے آپ نے ایک اس کا تاثر قائم کیا کہ یہ بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا اچھا وکیل ہے، بڑا اچھا ماسٹر ہے، بہت اچھا عالم ہے، بہت اچھا حافظ قرآن ہے۔ مگر آپ کیا جانتے ہیں کہ وہ رات کی تاریکی میں کیسا ہے؟ آپ کو کیا پتا کہ وہ بند کمرے میں کیسا ہے؟ آپ کو کیا خبر ہماری فکر کیسی ہے، ہماری سوچ کیسی ہے؟ ظاہر تو دیکھ رہے ہو، ہمارا باطن کیسا ہے آپ کو پتا ہے؟ ارے انسان تو وہ ہے کہ سمندر سے بھی زیادہ گہرا، شاید سمندر کی گہرائی تک سائنسداں پہنچ جائے مگر انسان کی گہرائی کو نہیں ناپ پائے گا۔ ارے بولو، غلط کہہ رہا ہوں؟ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس کی پوری حقیقت کو جانتے ہیں، اس کے بارے میں مکمل جانتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے سامنے جتنا اس کا ظاہر ہے اتنا ہی ہمیں اس کے بارے میں پتا ہے۔ ہاں، ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں دو شخصیتیں ایسی ہیں، دو انسان ایسے ہوتے ہیں کہ ہم ان سے اپنی ریئلٹی، اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتے۔ دو انسان، ایک ہماری بیوی، وہ ہمارے بارے میں بہت اچھے سے جانتی ہے، ہم باہر چاہیں جتنا نعرہ لگوا لیں، باہر جتنا واہ واہ بٹور لیں، باہر جتنا زیادہ تعریف لوٹ لیں، وہ جانتی ہے کہ ہماری سوچ کیسی ہے، ہم کن کن باتوں پہ ناراض ہو جاتے ہیں، ہمیں کھانا کیا پسند ہے، ہماری عادتیں کیسی ہیں۔ وہ ہمیں دن کے اجالے میں بھی دیکھتی ہے، رات کی تاریکی میں بھی دیکھتی ہے۔ وہ ہمارے لیے لباس ہے، سب سے زیادہ ہمارے جسم سے قریب ہے۔
وہ ہماری ہر چیز کو جانتی ہے، کن باتوں پہ ہم بگڑ جاتے ہیں، کن باتوں پہ الجھ جاتے ہیں، اور وہ بیچاری اپنے آپ کو ہمارے مزاج کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتی ہے۔ بلکہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کبھی کبھی تو ہم اپنے بارے میں اتنا نہیں جانتے جتنا ہماری بیوی ہمارے بارے میں جانتی ہے۔ آپ غور کریں، آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ اور ایک دوسری شخصیت وہ ہے ہمارا جگری دوست، جس کو ہم لوگ اپنی زبان میں لنگوٹیا یار کہتے ہیں۔ یہ جو جگری دوست ہوتا ہے نا، یہ بڑا اچھا بھی ہوتا ہے، بڑا خطرناک بھی ہوتا ہے۔ جب تک بنی رہی بہت اچھا ہے، بگڑ گئی تو آپ کی ایسی تیسی کر دے گا، کیونکہ سارے راز وہ جانتا ہے۔ بلکہ کبھی کبھی کچھ باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ ہم اپنی بیوی سے چھپا لیتے ہیں، اپنی بیوی سے چھپا لیتے ہیں، مگر اپنے جگری دوست کو بتا دیتے ہیں۔ اور بولو ہے نا، تو باہر لوگ ہاتھ پاؤں چوم لیں گے، جو جگری دوست ہے وہ نہیں چومے گا۔ اسے پتا ہے کہ حضرت جی کتنے پانی میں ہیں، اسے معلوم ہے حضرت کے حالات کیسے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ سب کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ تو یہ جو ہماری بیوی ہے اور جو ہمارا بڑا گہرا دوست ہے، یہ ہمارے بارے میں اتنا جانتے ہیں کہ شاید ہم بھی اتنا اپنے بارے میں نہیں جانتے۔ ان کو بہت پتا ہوتا ہے، اس لیے ساری دنیا میں آپ ڈنکا بجوا سکتے ہیں، ان دونوں سے بجوانا بڑا مشکل ہے۔ مگر اب آؤ ذرا ایک نظر ڈالو، اور ساری دنیا کے سامنے میں چیلنج کر کے پیش کر رہا ہوں، ایک شخصیت، ایک ذات، جناب محمد الرسول اللہ، نبی کی پاکیزہ زندگی کی شہادت یہ ہے، نبی کے کردار کی بلندی یہ ہے کہ جب مصطفیٰ نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں، تو سب سے پہلے ایمان لانے والی ان کی بیوی خدیجہ ہے، اور سب سے پہلے ان کا کلمہ پڑھنے والا ان کا جگری دوست ابو بکر صدیق ہے۔ جس دن مصطفیٰ جان رحمت نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں، آپ کی بیوی ہم سب کی ماں سیدہ خدیجہ فرماتی ہے بے شک آپ اللہ کے نبی ہیں، بے شک آپ اللہ کے نبی ہیں۔ ایک سیکنڈ کے لیے کوئی توقف نہیں کیا، اور آپ کے سب سے گہرے دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تو پھر اس کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ میں تو انتظار میں تھا کہ اعلان کب کریں گے، میں تو اس انتظار میں تھا اعلان کب کریں گے۔ جو مصطفیٰ پیارے سے سب سے زیادہ قریب ہے، اس نے سب سے پہلے ایمان لانے میں سبقت کی۔ لاؤ دنیا میں کسی کی سیرت ایسی، لاؤ کوئی ایسی شخصیت۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، وقت پورا ہو گیا ہے، میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج جو بکواسیں کی جا رہی ہیں، ان بکواسوں کا منہ توڑ جواب دیجئے، اور جھکنے کے بجائے سینہ تان کر کے ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ جس چیز کو دنیا 1400 سال کے بعد محسوس کر رہی ہے، مصطفیٰ جان رحمت نے وہ چیزیں اپنی امت کو 1400 سال پہلے عطا فرمائیں۔ سیرت طیبہ کی ضرورت کیوں ہے؟ سیرت نبوی کی ضرورت کیوں ہے؟ میں ایک جملہ آپ کو دینا چاہتا ہوں، نبی کی سیرت طیبہ پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اگر تعلیم چاہیے تو نبی کی سیرت سے تمہیں نور حاصل کرنا ہے، اگر دنیا کو اخلاق دینا ہے تو نبی کی سیرت کی طرف آؤ، اگر بیواؤں کے ساتھ حسن معاملہ کرنا ہے تو نبی کی سیرت کی طرف آؤ، اگر یتیموں پہ دست شفقت رکھنا ہے تو نبی کی سیرت کی طرف آؤ۔ نبی کی سیرت ہے کیا؟ بھوکوں کو کھانا کھلانا
نبی کی سیرت ہے، بیواؤں کی داد رسی کرنا نبی کی سیرت ہے، فقیروں کی فقر کو دور کرنا نبی کی سیرت ہے، محتاجوں کی محتاجگی دور کرنا نبی کی سیرت ہے، سلام کو پھیلانا نبی کی سیرت ہے، چھوٹوں پہ شفقت کرنا نبی کی سیرت ہے، بڑوں کی عزت کرنا نبی کی سیرت ہے، والدین کو عظمت کے ساتھ دیکھنا اور ان کے حقوق کو ادا کرنا نبی کی سیرت ہے، ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا نبی کی سیرت ہے، دنیا کو رحمت کا گہوارہ بنانے کا ہنر سکھا دینا یہ نبی کی سیرت ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میں ایک لفظ میں کہنا چاہوں گا، اگر ساری دنیا کی اچھائیوں کو ایک کوزے میں سمیٹا جائے تو ایک ہی عنوان بنے گا، اس عنوان کا نام سیرت مصطفیٰ۔ ساری اچھائیاں نبی کی سیرت طیبہ سے نور کی شعاؤں کی طرح باہر آ رہی ہیں۔ تم کہتے ہو نبی کی سیرت کی کیا ضرورت؟ اگر نبی کی سیرت کو دنیا سے ہٹا دیا جائے، معاذ اللہ کوئی ہٹا نہیں سکتا، اگر ایک طرف کر دیا جائے وہی جاہلیت ہوگی جو عرب کے زمانے میں تھے، وہی دور آئے گا، وہی تاریکی ہوگی، وہی گمراہی ہوگی، وہی کفر و الحاد ہوگا۔ نبی کی سیرت دنیا اور آخرت کا وہ نور ہے جس کے بغیر انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آپ کو ضرورت ہو نہ ہو، لیکن بحیثیت مسلمان ہماری ابتدا بھی نبی کی سیرت سے ہے، ہماری انتہا بھی نبی کی سیرت سے ہے، اور انشاءاللہ جب تک اسلام کے ماننے والے نبی کی سیرت پر عمل کرتے رہیں گے، وہ ایسی روشنی ہے، وہ منور ہوتے رہیں گے۔ آپ دیکھ لیں صحابہ آج ساری دنیا میں ضرب المثل ہے، نبی کے نور سے صحابہ روشن ہوئے، صحابہ کے نور سے تابعین روشن ہوئے، تابعین کے نور سے ائمہ مجتہدین روشن ہوئے، اتنے روشن ہوئے کہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، ایسا چمکے آج سنیوں کے امام بن گئے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سیرت نبوی پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر حال میں رسول پاک کی سنتوں کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم۔